سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ گزشتہ آیات میں منافقین کی کچھ بری خصلتوں کا تذکرہ تھا، اور اس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایک منافق جو بشیر نامی تھا اور بنو ابیرق ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک مخلص صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر آٹا اور اس کی جو بوری تھی اور اس میں جو کچھ سامان تھا وہ چرایا تھا۔ حضرت رفاعہ کے جو بھتیجے تھے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت رفاعہ نے ان سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہوں، تم جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دو اور یہ بتلاؤ کہ ہمارا شبہ بھی اسی بنو ابیرق خاندان کے فرد بشیر پر ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو پیچھے منافقین کے جو سربراہوردہ لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ بات اور یہ چوری ہم پر ثابت ہو گئی تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی، اور ہم بظاہر ایک معزز خاندان شمار ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ یہ بے عزتی ہماری نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے آپس کا مشورہ کیا اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب حضرت قتادہ بن نعمان نے سارا قصہ آپ کے سامنے ذکر کیا تو وہ فوراً بولے کہ ان سے کہیے کہ کوئی گواہ تو پیش کرے، یہ بغیر کسی گواہ کے اور بغیر کسی ثبوت کے ہم معزز لوگوں پر ایک الزام لگا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس پر تنبہ ہوا کہ واقعی بات تو ایسی ہی ہے۔ جب ان سے گواہ کا سوال کیا تو ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھے۔ قرائن اور قیاس سے معلوم ہوتا تھا کہ چور یہی ہے، لیکن گواہ کوئی بظاہر نہیں تھا۔ تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کو ڈانٹا بھی تھا کہ تم جو ہے وہ ایک بے گناہ جو فرد ہے اس پر تم چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ تو اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ منافقین کی ایک جماعت تو آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے بالکل پکا ارادہ کر چکی تھی، پورا منصوبہ بنا چکی تھی کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے۔ ان کفار و منافقین کا کوئی منصوبہ آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسی کو فرمایا ولولا فضل اللہ علیک، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت و مہربانی نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم تو ایک گروہ ان منافقین میں سے ارادہ کر چکا تھا ان یضلوک کہ وہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں، وما یضلون الا انفسہم وہ نہیں گمراہ کرتے کسی کو مگر اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے۔ یہ منافقین جو دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس گمراہ کرنے کا وبال انہی پر پڑے گا، ان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وما یضرونک من شیء اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کو بیان کیا گیا، آپ معصوم ذات ہیں، آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی مہربانی ہے، اور کوئی کافر کوئی منافق آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کو راہ حق سے بچلا نہیں سکتا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اتارا ہے اللہ نے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو۔ کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے، یہ سارا کا سارا اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ حکمت سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و احادیث یہ بھی وحی ہیں،
لیکن بس فرق یہ ہے کہ ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع وہ کہلاتی ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن کریم، اور غیر مطلوع وہ ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی جیسا کہ احادیث مبارکہ۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم بھی اللہ کے ہیں، اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اس کے الفاظ تو خود پیغمبر کے ہیں لیکن اس کا معنی و مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ صرف وحی ہوتی ہے جو ان کو کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم وہ وحی ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور احادیث وہ وحی ہیں جن کے الفاظ تو پیغمبر کی طرف سے، معنی و مفہوم اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگ امت میں ایسے بھی ہیں کہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا انکار کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اصولی احکام بیان کیے گئے ہیں، ان احکام کی تفاصیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں، ان کی تفاصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ اب دیکھیے اصولی حکم کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن فجر کی کتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر کی کتنی ہوں گی، عصر کی کتنی ہوں گی، قرآن کریم میں سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ نماز میں فرض کیا ہوگا اور واجب کیا ہوگا اس کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں۔ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے اقیم الصلاۃ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوگی اور کس وقت فرض ہوگی اور اس کا نصاب کیا ہوگا، یہ ساری تفاصیل وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اتنا حکم قرآن کریم دیتا ہے۔ اب حج کہاں ہوتا ہے، اس میں طواف کیسے کرنا ہوتا ہے، اس میں وقوف کیسے ہوگا، عرفات کا، مزدلفہ کا وقوف کیسے ہوگا، رمی کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں احادیث سے اور پیغمبر کی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو احادیث کا انکار شریعت کا انکار ہے۔ ایسا فرقہ منکر حدیث کہلاتا ہے، اور بعض ان کو پرویزی بھی کہتے ہیں، پرویزی اور منکر حدیث، جو پیغمبر کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ پیغمبر کی احادیث کا انکار صرف حدیث کا انکار نہیں، وہ قرآن کریم کا بھی انکار ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو اللہ کا رسول دے اس کو لے لو، جو حکم دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کی احادیث کو نہ مانے وہ اللہ کے اس حکم کا بھی منکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو رسول کی احادیث کو نہ مانے وہ اللہ کا بھی نافرمان اور گناہ گار ہے۔ اس جگہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو اللہ کے رسول کی احادیث کا انکار کرے وہ اللہ کے حکم و اطیعوا الرسول کا بھی منکر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے، وعلمک، اور آپ کو تعلیم دی ہے، ما لم تکن تعلم، ایسی چیزوں کی جن کو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو پہلے علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم جس ذات مبارکہ کو دیا گیا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ مخلوق میں آپ کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، نہیں ہے کوئی خیر و بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں۔ لوگ اور یہ منافقین جو آپس میں راتوں کو چھپ کر باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں اور جو منصوبے بناتے ہیں اسلام اور دین اور نبی کے خلاف، اللہ فرماتا ہے ان میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر جو شخص صدقے کا حکم کرے۔ ایک آدمی کسی کو چھپ کر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اتنا نہیں ہے لیکن فلاں شخص بڑا ضرورت مند ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو اس سے کوئی تعاون کر لیں۔
تو یہ اس کا حکم کرنا اس کو صدقے کا جو چھپ کے اس کو دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے، اس میں خیر ہے۔ او معروف، یا کسی نیکی کا حکم کرتا ہے کہ نماز پڑھ لو، حج فرض ہے تو حج ادا کرو، رمضان کے روزے آ رہے ہیں روزے رکھو، یہ نیکی اچھائی کا حکم ہے۔ خواتین کو کہا جا رہا ہے پردہ کر لو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے چہرے کو، اپنے پورے ظاہری جسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق بنا لو، یہ سب معروف ہے۔ او اصلاح بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم کرے، دو لوگ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ایک تیسرا آدمی آ کر ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ خیر و بھلائی کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جو نماز، روزے اور حج سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ نماز روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، صدقات کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں۔ خواتین بھی بعض ایسی ہوتی ہیں کہ آپس میں وہ لڑائیاں کرا دیتی ہیں، یہ بہت ایک بری صفت ہے اور ایک بہت بری حرکت ہے، اس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپس کا فساد ہے یہ دین کو مونڈنے والا ہے، جیسے سر کے بال انسان مونڈ دیتا ہے، ان کو صاف کر دیتا ہے، سر صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے آپس کا فساد ان کے دین کو، ان کے ثواب کو مونڈنے والا ہے۔ فرمایا جو شخص یہ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، یہ سارے کام کرے گا، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے، لوگوں کے درمیان صلح کرائے، صدقات و خیرات کا حکم کرے، تو فرمایا کہ ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے دین اسلام واضح ہو کر آ چکا ہے، اس کے بعد بھی پیغمبر کی یا پیغمبر کے ارشادات کی جو مخالفت کرے گا اور جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اوروں کے راستے کی پیروی کرے گا، نولی، تو ہم اس کو کرنے دیں گے ما تولا، جو وہ کر رہا ہے دنیا میں، ہم اس کو کرنے دیں گے جو کر رہا ہے دنیا میں۔ اللہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے مخالفین بھی جی رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ان کی گستاخی کرنے والے بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور وہ رہ رہے ہیں، اسی زمین پر رہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا طریقہ، یعنی مسلمانوں کے اجماع کو، اجماع امت کے فیصلوں کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کے جو پیچھے عمل کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نولی، ہم ان کو کرنے دیں گے ما تولا، جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم، ہم ان کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو آخرت کا ان کا انجام یہ خطرناک انجام ہے۔ حدیث میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ اجماع امت ایک دلیل ہے، ادلہ اربعہ 4 مشہور ہیں، قرآن کریم، سنت رسول اللہ یعنی پیغمبر کی حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 ہیں جن کو ادلہ اربعہ کہتے ہیں، یعنی جو شرعی احکام کی دلیل بنتی ہے۔ کوئی حکم کوئی بیان کرے تو اس کی دلیل یا قرآن ہوگا یا حدیث یا اجماع یا قیاس، یہ ادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ تو ایک شخص نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ اجماع امت جو ایک دلیل قطعی ہے، دلیل شرعی ہے، یہ قرآن کریم سے اس کا وجوب کس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجماع حجت ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے قرآن کریم کو از اول تا آخر پڑھا، 3 دن تک، صبح سے لے کر شام تک 3 قرآن پڑھتے تھے، شام سے لے کر صبح تک 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں 6 قرآن پڑھتے تھے وہ، پھر دوسرے دن 6 قرآن، پھر تیسرے دن 6 قرآن۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اجماع حجت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مسلمانوں کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع کریں گے ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو مسلمانوں کے طریقے سے مراد اجماع امت۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونے کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک جو ہم پر آنے والا ہے، اے اللہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، آپ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ ساری امت اس سے عاجز آ چکی ہے، سب پریشان ہیں۔ اے اللہ اس وبا کو دور فرما۔ اے اللہ جملہ امراض کو دور فرما۔ اے اللہ جو مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ کسی بھی پریشانی اور بیماری میں ہیں،